اور اس کو پتہ ہے کس کو کیا دینا ہے اور اس کو وہ بہم پہنچا رہا ہے۔ انسان کو طرح طرح کے کھانے چاہیے، ایک کھانے سے یہ اکتا جاتا ہے۔ بھینس تو سویر شام دوپہر وہ چارہ ہی کھاتی ہے، کبھی نہیں اس نے کہا کہ کوئی ناشتہ تبدیل کر لو۔ سر جھکائے ہوئے وہ صبح بھی وہ کھا رہی ہوتی ہے، شام کو بھی وہ کھا رہی ہوتی ہے۔ لیکن انسان ہے وہ ایک چیز 2 دفعہ کھائے تو وہ کہتا ہے یہ تو صبح بھی لی تھی۔ سواد کر ہی آئے جامع تغیر بھی ضروری ہے، کوئی رت ہو عمر بھر اچھی نہیں لگتی۔ اس کی طبیعت میں تنوع ہے، کبھی کہتا ہے کہ مجھے کھانے کے لیے میٹھا چاہیے، کبھی کہتا ہے مجھے نمکین چاہیے، کبھی کہتا ہے چٹکارے دار چاہیے، کبھی لحمیات کی آرزو ہوتی ہے، کبھی سبزیوں کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ نہیں آج میں نے یہ لینا ہے، آج میں نے وہ لینا ہے، اور میرے اللہ نے اس کے لیے سارے انتظام کر رکھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور جس کو ایک چاہیے اس کو ایک ہی دے رہا ہے، اور جس کو جتنا چاہیے اس کو اتنا دے رہا ہے۔ ہمیں تو ہنڈیا کے لیے ½ کلو یا 1 پاؤ گوشت چاہیے ہوتا ہے، لیکن شیر کو میں نے افریقہ کے اندر لائیو ناشتے کرتے دیکھا ہے، اور وہ پورا ہرن جو ہے وہ ہڑپ کر جاتا ہے، اللہ روز اسے دیتا ہے۔ ہنس ایک پرندہ ہے، وہ سچے موتی کھاتا ہے، اور سچے موتی پنساری سے آپ لینے جائیں تو تولوں ماشوں میں ملیں، اور وہ بھی لاکھوں روپے میں، اور وہ بھی تیقن سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس میں 2 نمبری تو نہیں ہے، یہ واقعتاً صحیح ہے، چونکہ آج کل تو یہ چیزیں چلتی ہیں، لیکن اس کو پیٹ بھر کے چاہیے ہوتے ہیں صبح شام دوپہر۔ اور دنیا کے اوپر ایک ہنس نہیں رکھا ہوا اللہ نے، لاکھوں ہنس کروڑوں ہنس دنیا پہ پائے جاتے ہیں، اور ان کو اربوں موتی روز چاہیے، اللہ روز عطا کر رہا ہو۔ تو یہ ہے اس کی ربوبیت، جس کو جو چاہیے وہ عطا کر رہا ہوتا ہے۔ رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ رب کا معنی علماء نے یہ کیا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں انہ مالک الدنیا وانہ مالک الاخرى، یہ دنیا کا بھی مالک ہے اور آخرت کا بھی مالک ہے۔ رب یہ صرف دنیا میں ہی نہیں، آخرت کے اندر بھی اس کے خانے کرم پہ لوگ پل رہے ہوں گے، اور دنیا میں بھی اس کے خانے کرم پہ لوگ پل رہے ہیں۔ اب عالم کیا ہے؟ ما سوی اللہ کو عالم کہتے ہیں۔ علماء نے اس پر بہت کچھ لکھا، لیکن حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 18,000 عالم ہیں، ان میں سے ایک عالم یہ عالم دنیا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، ہماری انسان کی پہنچ ہی وہاں تک نہیں ہے۔ وما یعلم جنود ربک الا هو، اللہ کے لشکروں کو کون جانے؟ اللہ، وہی جانتا ہے اس نے کیا کیا پیدا کیا۔ انسانی مرغ عقل تھک کے گر جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا رب العالمین، تمام جہانوں کا پالنے والا۔ اچھا، یہاں رب المسلمین نہیں کہا گیا، رب المطیعین نہیں کہا گیا، رب المتقین نہیں کہا گیا، صرف نیکوکاروں کا، اچھے لوگوں کا رب ہو۔ جو نہیں مانتے وہ ان کا بھی رب ہے، جو انکار کرتے ہیں ان کا بھی رب ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اس کی ربوبیت کی شان ہے کہ وہ اپنوں بیگانوں کو سب کو نواز رہا ہے۔ اور اگر آپ کی توجہ ہو تو یہاں ایک جملہ اور کہنا چاہوں گا، رب کا لفظ جو ہے وہ واحد ہے اور عالمین جمع ہے۔ رب العالمین، ایک رب اتنے جہانوں کو پال رہا ہے، ایک رب اتنے جہانوں کو پال رہا ہے۔ چلو اس سے آگے ایک اور بات کروں، رب واحد ہے اور عالمین جمع ہے، تو ایک رب کے کئی بندے ہو سکتے ہیں، ایک بندے کے کئی رب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے رب کو واحد رکھا، عالمین کو جمع رکھا، کیونکہ اگر ایک خادم جو ہے، ایک غلام 5-6 آقا رکھے تو ایک کہے پانی لے کے، اور دوسرا کہے کہ میرے حقے میں آگ بھرو، اور تیسرا کہے تو وہ کدھر جائے گا کدھر جائے گا، اور ایک آقا 100 خادموں سے بھی کام لے رہا ہے۔ تو رب کو واحد رکھا، عالمین کو جمع رکھا، اس لیے بندے کا رب ایک ہی ہو سکتا ہے، 360 نہیں ہو سکتے۔ رب ایک ہی ہوگا، اور ایک رب کے ہی بندے جو ہیں وہ ہزاروں ہیں۔ وہ تمام جہانوں کو پال رہا ہے۔ کیوں پال رہا ہے؟ کوئی ضرورت ہے اسے؟ جو بھی ہے، باپ اولاد کو پالتا ہے تو اس کے ذہن کے کسی گوشے میں ہوتا ہے یہ بڑھاپے کا سہارا بنے۔ شاگردوں کو استاد پڑھا رہا ہوتا ہے، اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کل یہ میرے کاز میں میرے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، میرے ساتھی ہوں گے۔ ملازموں کے ساتھ ان کا باس کھڑا ہوتا ہے تو ان سے کام لینا ہوتا ہے، غرض ہوتی ہے۔ تو اللہ اتنے جہانوں کو پال رہا ہے تو کیا غرض ہے؟ الرحمن الرحیم، محض رحمان ہے، اسے کوئی غرض نہیں، وہ رحمان ہے اور رحیم ہے، اور یوں ہی پال رہا ہے۔ جو نہیں مانتا اسے بھی پال رہا ہے، اور جو مان رہا ہے اسے بھی پال رہا ہے۔
اللہ اکبر، وہ رحمان ہوا، وہ رحیم ہوا۔ ایسا نہیں ہوا کہ ایک بلی کو بہت زیادہ خوراک دے دی گئی اور وہ پھول پھول کے ہاتھی جتنی ہوگی، اور ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ایک ہاتھی کو خوراک کم ملی اور وہ چوہے جتنی رہ گئی۔ جس کی جو فطری استعداد ازلی جو اس نے خود مقرر کی ہوئی ہے، اس کے مطابق اس کی گروتھ ہوتی ہے اور اس کے مطابق اس کی تربیت کرنا ہے۔ خلاصہ ہے پورے قرآن کا سورہ الفاتحہ، جو سارے مضامین ہیں پورے قرآن میں وہ سمٹ کے سورہ فاتحہ کے اندر آ گئے ہیں۔ تو اس کا آغاز اللہ کی حمد سے ہو رہا ہے۔ الحمدللہ، تمام خوبیاں اللہ کے لیے۔ کسی کے اختیاری حسن پر، کسی کے اختیاری جمال پر جو ثنا کی جاتی ہے، ستائش کی جاتی ہے، اسے حمد کہا جاتا ہے۔ کچھ خوبیاں اختیاری نہیں ہوتی، غیر اختیاری ہوتی۔ اگر کسی کا رنگ سفید ہے، نقوش تیکھے ہیں اور اس کی آنکھیں نرگسی ہیں، اس کے دیگر اعضاء کا توازن بڑا اچھا ہے، تو یہ اس کا اپنا کمال نہیں ہے۔ ایک شخص عالم ہے، اس نے پڑھا، محنت کی، آگے بڑھا، تو یہ اس نے محنت کر کے ایک چیز حاصل کی، تو اس کا وصف بیان کرنا اور اس پر ثنا کرنا یہ غیر اختیاری حسن نہیں ہے بلکہ اختیاری ہے۔ تو کمال وہ ہوتا ہے جو چیزیں اختیاری ہوں۔ تو اللہ جل شانہ کی حمد اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کی چیزیں، اس کا حسن غیر اختیاری نہیں ہے، وہ اس کا اختیاری ہے۔ اللہ اکبر۔ تو کسی کے اختیاری حسن پر تعریف حمد کہلاتی ہے، اور اگر وہ نعمت کے مقابلے میں ہو تو وہ حمد شکر کہلاتی ہے، اور اگر نعمت کے مقابلے میں نہ ہو تو اس کو حمد کہا جاتا ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ الحمد کی تفسیر ثناء اللہ ہے، اللہ کی ثنا، اللہ کی تعریف۔ اور حضرت ضحاک بن مزاحم نے اس کا ترجمہ کیا ہے الحمدللہ رداء الرحمن، یہ رحمان کی چادر ہے۔ جس طرح چادر زینت دیتی ہے اور وقار کی علامت ہوتی ہے، اور اہل عرب کندھے کے اوپر چادر ڈال کر کے جو ہے وہ ایک خاص ان کی حیت ہوتی ہے۔ یہاں گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے چادر لی جاتی ہے، لیکن عرب میں چادر جو ہے وہ زینت کے لیے لی جاتی ہے، اور وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عرب علماء یہاں کندھے پہ چادر رکھتے ہیں، تو وہ زینت کے لیے ہوتی ہے، ضرورت کے لیے نہیں ہوتی۔ تو اس لیے یہاں جو رداء الرحمن کہا گیا ہے، تو الحمد رحمان کی زینت ہے، وقار کی چادر ہے۔ ثنا کی جتنی بھی قسمیں اور جتنی بھی صورتیں ہیں وہ اللہ کے لیے، وہ ڈائریکٹ تعریف کی جائے تب بھی اللہ کی، انڈائریکٹ تعریف کی جائے پھر بھی اللہ کی ہے۔ یعنی پھول کو کہا جائے کیا خوب پھول ہے تو پھر بھی اللہ کی تعریف، اور کہا جائے سبحان اللہ پھول کو دیکھ کر پھر بھی اللہ کی تعریف، پاکیزگی اللہ کی بولی جا رہی ہے۔ اور اگر اس کی درزوں کو، اس سے مہکتی نکلتی خوشبو کو، اس کے رنگوں کا جمال اور اس کی لطافت دیکھ کر کے کہ واہ کیا کھلا ہوا شگفتہ گلاب ہے، تو آپ گلاب کی تعریف کر رہے ہیں لیکن خالق گلاب کی تعریف کر رہے ہیں، یہ انڈائریکٹ تعریف۔ تو خوبی کی جتنی بھی صورتیں ہیں، چاہے وہ ڈائریکٹ ہو، چاہے وہ انڈائریکٹ ہو، چاہے وہ قولن ہو، رویتاً ہو، فعلاً ہو، جس طرح ہو، اللہ کے لیے ہے۔ اس کی تم کیوں خوبیاں بیان نہیں کرو گے؟ الحمدللہ رب العالمین، وہ تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔